مقلدین کے علماء نے بھی اس بات کو مانا۔ اب وہ روایات کون کون سی ہیں؟ ان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور بہت سارے دیگر صحابہ علیہم رضوان سے جن کے میں نے نام لیے احادیث موجود ہیں، ان میں سے سر فہرست ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ مسند احمد ابن حنبل میں 25,487 نمبر، جامع ترمذی میں 739، مصنف ابن ابی شیبہ میں 29,858، سنن ابن ماجہ میں 1,379، شعب الایمان میں 3,824 اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث 10 طرق کے ساتھ، سیدہ عائشہ والی جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں اس کے 10 طرق ہیں، 10 طرق کے ساتھ یہ حدیث کی کتابوں کے اندر، فضائل کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث لمبی ہے، اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ خاص نزول فرماتا ہے، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، تو اس رات کو اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ یہ روایت میں نے عرض کیا کہ اس کے 10 طرق ہیں، 10 طرق کے ساتھ یہ حدیث کی اور فضائل کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے بارے میں الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 1942 یہ لکھا ہے کہ حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی نے السلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی جلد 3 صفحہ 138 پہ لکھا وجملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب، کہ تمام اس میں جو نتیجہ ہے قول کا اور آخری رزلٹ اور خلاصہ وہ یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے تمام طرق کے ساتھ بلا شک و شبہ صحیح ہے، اور جتنے طرق کے ساتھ یہ مروی ہے اس سے کم بھی اگر طرق ہوں تو صحت تو تب بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور جبکہ وہ دوف شدید سے خالی ہو، کما ہوا شان فی هذا الحدیث، جس طرح کہ اس حدیث کی شان ہے کہ یہ دوف شدید سے خالی ہے، لہذا اس کے مجموعی طرق کے ساتھ یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کی جلد 3 صفحہ 380 پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، لہذا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بالکل درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث امام ابن ابی العاصم المتوفی 287 ہجری کی کتاب ہے کتاب السنہ، یہ ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہے، اس میں 509 نمبر روایت ہے اور اس کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل اللہ تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ خاص نزول فرماتا ہے، فیغفر لکل نفس، ہر جان کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے مگر وہ انسان جس کے دل میں کینہ ہو، اور وہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، باقی بندوں کی اللہ رب العزت اس رات بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مسند بزار میں 80 نمبر، کتاب السنہ میں 509 نمبر، شعب الایمان میں جلد 3 صفحہ 381 پر، شرح السنہ امام بغوی کی اور امام ابن خزیمہ کی کتاب التوحید میں 200 نمبر حدیث موجود ہے۔ امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، امام حیثمی مجمع الزوائد کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 125 پہ رقم 12957 لکھتے ہیں رواہ البزار وفیہ عبد الملک بن عبد الملک، اس کو بزار نے روایت کیا، اس میں عبد الملک بن عبد الملک ہے، ذکرہ ابن ابی حاتم فی الجرح والتعدیل ولم یضعف، امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں اس کو ذکر کیا ہے لیکن ان کو ضعیف قرار نہیں دیا، وبقیۃ رجالہ ثقات، اس کے باقی سارے رجال کے ہیں ثقہ ہیں۔ یہ اس روایت کا سٹیٹس ہے۔ اور امام منذری
الترغیب و ترغیب میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، جلد 3 صفحہ 307 پہ کہتے ہیں کہ لا بأس بہ باسناد لا بأس بہ، کہ یہ ایسی سند کے ساتھ روایت مروی ہے جس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی الاعمال المطلقہ صفحہ 122 پہ لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مضمون کی حدیث مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے، 6604 اور مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر ابن لہیہ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، لیکن ناصر الدین البانی نے السلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی جلد 3 صفحہ 136 پہ اس کا ایک مطابع بھی پیش کیا ہے، لہذا اپنے مطابع کے ساتھ یہ روایت کم کم درجہ حسن کو پہنچتی ہے۔ اس طرح سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث صحیح ابن حبان میں 5665 نمبر، المعجم الکبیر للطبرانی میں، کتاب السنہ میں، ہلیۃ الاولیاء، شعب الایمان، فضائل الاوقات امام بیہقی کی، موارد الزمان، یہ تمام کتابوں کے میں نے حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، اپنی مخلوق پہ تجلی فرماتا ہے اور اپنی مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، مگر جو شرک کرنے والا ہے اور کینہ پرور ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ امام حیثمی نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط، امام طبرانی نے اپنی کبیر اور اوسط میں اس کو ذکر کیا، ورجالہما ثقات، اس کے رجال کیا ہے؟ ثقہ ہے، مجموع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 126، اور اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے، یہ ہے صحیح الترغیب و ترغیب، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، کتاب السنہ کے اندر، شعب الایمان کے اندر، فضائل الاوقات کے اندر، اور کتاب السنہ امام ابن ابی العاصم کی اس کے اندر روایت موجود ہے۔ ناصر الدین البانی نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے، جو کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں 1390 نمبر حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الترغیب و ترہیب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 پہ، اور سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعب الایمان کی جلد 3 صفحہ نمبر 383 پہ حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو عثمان بن ابی العاص والی حدیث ہے نا، اس میں امام حسن بصری ہیں، اور امام حسن بصری کا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننا یا ان کے ساتھ ملاقات ثابت نہیں ہے، جبکہ امام حسن بصری حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ سے جب حدیث بیان کرتے ہیں، امام ترمذی نے بھی ان کی حدیث کو صحیح قرار دیا، امام ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی التاریخ الکبیر میں، یہ جلد نمبر اس کی 6 ہے، یہ بات بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے ملاقات ہوئی ہے، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 127 پہ خود امام حسن بصری کا قول ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم عثمان بن ابی العاص کے پاس داخل ہوئے تو وہ انہوں نے ہمیں حدیث سنانے کے لیے وہ الگ ہو گئے، اپنے گھر کے اندر تنہا الگ ہو گئے، تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے امام حسن بصری علیہ رحمہ کا ملاقات کرنا ثابت ہے، لہذا یہ جو اس کے اندر علت پیش کی جاتی ہے وہ علت بھی بالکل نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبد الرزاق کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 پہ 7927 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خمس لیال لا ترد فیہن الدعا، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، ایک جمعہ کی رات، ایک رجب کی پہلی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات، ولیلۃ العیدین، اور 2 راتیں عیدین کی راتیں، یعنی عید الاضحیٰ کی اور عید الفطر کی، یہ 5 راتیں وہ ہیں لا ترد فیہن الدعا، جس میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، مرفوعاً بھی، موقوفاً بھی، مقطوعاً بھی، مرسلات بھی، یہ ایک پورا ذخیرہ ہے احادیث و روایات کا، جس سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت اور عظمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پہ اسلاف امت کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس رات کو
زندہ کیا کرتے تھے اور عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ مرزا جلمی کا یہ کہنا کہ یہ صرف بریلوی اور دیوبندی کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کی کہ اسلاف نے اس رات کو زندہ کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان سے احادیث و روایت موجود ہیں۔ اور چونکہ احادیث اس رات کی فضیلت پر موجود ہیں تو اس رات کو پھر ہم اس کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ ایک گنا فضیلت